کہیں پہ دن کہیں پہ رات، کہیں پہ دن کہیں پہ رات میں ذلیل ہوئے، طرح طرح کے روایات میں ذلیل ہوئے۔ وہاں پہ خاک اڑائی گئی ہے چاروں طرف، وہاں پہ خاک اڑائی گئی ہے چاروں طرف۔ اس احتجاج کے دوران مراد سعید بھی باہر آ سکتے ہیں۔ اب آپ کو ایک چیز یہاں پہ بتانا چاہوں کہ مراد سعید کا کیس اور مراد سعید جس طرح پاکستان سے غائب ہے، اسکرین سے غائب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ پاکستان اور دنیا بھر کے دیکھنے اور سننے والوں کو محمد حامد کا سلام۔ ناظرین، آج 31 مارچ اور اتوار کا دن پشاور بہت بڑا سرپرائز دے بیٹھا عمران خان کو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس احتجاج کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں نے بہت کوشش کی، اور سننے میں آ رہا ہے کہ اس احتجاج سے جگہ جگہ پہ احتجاج ہوں گے، اور اسی طرح جس طرح خیبر پختونخوا میں پشاور میں احتجاج ہوا، یہ احتجاج پورے پاکستان میں پھیلے گا، اور آخر کار اس احتجاج کا اگر ضرورت پڑا تو ہم اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہوں گے، اور اسلام آباد میں عمران خان کے کہنے پر اگر عمران خان اجازت دے تب اس احتجاج کو ہم دھرنے کی صورت میں بدلیں گے۔ آج پشاور میں احتجاج ہوا، احتجاج بہت بڑے تعداد میں تھا۔ ہم نے پچھلے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجات دیکھ لیے، مسلم لیگ نون نے بھی احتجاج کیے، پیپل پارٹی نے بھی لانگ مارچ کیا تھا، اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی لانگ مارچ کیا تھا، لیکن اس احتجاج کرنے کا مقصد اپنے مفاہمت کے لیے، اپنے لیے، یا پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں کرسی پانے کے لیے ان کے احتجاج ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج جو پشاور میں احتجاج ہوا، اس احتجاج کا مقصد کیا تھا، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جیل میں ہیں، اور کئی ایسے کیسز ہیں جو بلا وجہ عمران خان کے اوپر کیس ڈالے گئے ہیں۔ دوسری طرف جیسا کہ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بلا وجہ جیل میں قید ہے، ان کے لیے یہ احتجاج بنایا گیا تھا، یہ احتجاج ریکارڈ کیا گیا، اور اس کے بعد جو 8 فروری کو الیکشن ہوا، اس الیکشن میں جو دھاندلی کی گئی، پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ہروایا گیا، اور جو چوری کیا مینڈیٹ کر کے جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں، اس کے خلاف بھی اس احتجاج کو ریکارڈ کیا گیا۔ اب یہاں پہ کافی زیادہ لوگوں نے بتایا کہ اس احتجاج کے دوران پشاور کے کسی بھی سٹی سے، کسی بھی جگہ سے اس احتجاج کے دوران مراد سعید بھی باہر آ سکتے ہیں۔ اب آپ کو ایک چیز یہاں پہ بتانا چاہوں کہ مراد سعید کا کیس اور مراد سعید جس طرح پاکستان سے غائب ہے، اسکرین سے غائب ہے، ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ مراد سعید ہے کہاں پہ، لیکن زیادہ تر لوگ یہ کہتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے یا پاکستان تحریک انصاف کے جو نیوز اپڈیٹ سے پتہ چلتا تھا کہ مراد سعید اس احتجاج کے دوران پشاور میں جو بہت بڑا احتجاج ہوگا، اس میں مراد سعید بھی نمودار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ ممکن کس وجہ سے نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پہ بھی کیس ڈالے گئے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر بھی کیس ڈالے گئے، ایسے رہنما تھے جو عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے تھے، ان کے اوپر بھی کیسز ڈالے گئے۔ ان کے جو کیسز تھے وہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ختم کر دیے گئے کچھ رہنماؤں کے۔ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، آج بھی وہ جیل میں ہے۔ اسی طرح مراد سعید کی کہانی ان تمام کے تمام لوگوں سے مختلف ہے۔ مختلف کیوں ہے؟ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا، ایک سینئر صحافی شہید ہوتا ہے کینیا میں، اس کے بڑے راز مراد سعید کے پاس ہیں، اور بھی کئی راز ہیں جو مراد سعید کے پاس ہے۔ مراد سعید کو دھمکایا گیا، مراد سعید کو مارنے کی دھمکی دی گئی، اس وجہ سے خیبر پختونخوا کے لوگ مراد سعید کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف میں جو دلیر رہنما ہے عمران خان کے بعد، وہ مراد سعید ہے، مراد سعید کے بعد ایسے ہی نیچے آتے جائے شیر افضل مروت، بہت سارے ایسے رہنما ہیں جو ایک دلیر ہے، بے باک ہے، نہ ڈرتے ہیں نہ جھکنے والے ہیں۔ آپ کی جب سینٹ الیکشن میں مراد سعید کا نام آیا ہوا ہے، وہ الیکشن لڑیں گے، الیکشن میں مراد سعید کو تو منظر عام پر لانا ہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یہ چاہتے ہیں کہ مراد سعید سامنے آئے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ حکومت مراد سعید کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، یا کسی بھی کوئی بھی لوگ مراد سعید کو نقصان نہ پہنچائے؟ لیکن یہاں پہ آج جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے شاہد خٹک نے جو خطاب کیا ہے، انہوں نے اپنے پارٹی کے کارکنوں کو، خاص کر کے خیبر پختونخوا کے کارکنوں کو یہ پیغام دیا ہے، پٹھانوں کو یہ پیغام دیا ہے، اگر مراد سعید کو حکومت نہیں دے سکتی تو اس کی ہم پٹھان جو ہے، ہم پختون جو ہے، نوجوان جو ہے، ہم اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ لیکن یہاں پر
مراد سعید کا تو منظر عام پر آنا لازم ہے کیونکہ وہ سینٹ الیکشن لڑے گا. اگر وہ سینیٹر منتخب ہوا وہ اسلام آباد آئیں گے. اسلام آباد میں جب اس کے لیے مشکل ہوں گے, راستے بھی مشکل ہوں گے کیونکہ اس کے اوپر جو کیسز بنے ہوئے ہیں اس کیسز کا سامنا اسے کرنا پڑے گا. حکومت اسے گرفتار کرے گی یا کسی بھی طریقے سے ان کو اگر مروایا جائے تو پھر بھی انہوں نے, شاہد خٹک صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم خود پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ساتھ مراد سعید کے ساتھ سینٹ اسمبلی تک جائیں گے اور اس کو وہاں چھوڑ کے آئیں گے. اس کے بعد شاہد خٹک صاحب نے ایک شعر پڑھا ہے, شعر کافی خوبصورت ہے, ذرا میں آپ لوگوں کو یہ سناتا ہوں, اس کو سنیں. یہ شعر, اس میں آپ کو ساری اصلیت, ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور خاص کر کے عمران خان کو یہ شعر ڈیلیگیٹ کیا ہے کہ کہیں پہ دن کہیں پہ رات, کہیں پہ دن کہیں پہ رات میں ذلیل ہوئے, طرح طرح کے روایات میں ذلیل ہوئے. وہاں پہ خاک اڑائی گئی ہے چاروں طرف, وہاں پہ خاک اڑائی گئی ہے چاروں طرف, جہاں کم ظرف واردات میں ذلیل ہوئے. وہ قید خانے میں پڑا ایک شخص, وہ قید خانے میں پڑا ہوا ایک شخص, معتبر تیرا, لوگوں کو کہا ہے معتبر تیرا, اور تم اپنے اپنے محلات میں ذلیل ہوئے. بہت خوبصورت شعر ہے اور ان لوگوں کو ڈیلیگیٹ کیا ہے کہ جو بلا وجہ عمران خان کی پارٹی, عمران خان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے اور ان کو نیچے گرانا چاہتے تھے, لیکن وہ اور اوپر چڑھتے گئے, اوپر ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا, لیکن جو یہ کرنا چاہتے تھے, عمران خان کو گرانا چاہتے تھے, وہ خود بخود ذلیل ہوتے جا رہے ہیں. اور آج جو پشاور میں یہ ریلی تھی, یہ احتجاج تھا, اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جنوبی پنجاب, جیسا کہ راولپنڈی سے یا یہاں سے فیمیل رہنما سیما بیہا طاہر بھی موجود تھی, اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایسے رہنما تھے جو خیبر پختونخوا سے تعلق نہیں رکھتے, لیکن وہ اس احتجاج میں انہوں نے شرکت کی ہے. اور اس کے بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا. کیا ہوا, کیا ایسا ہونا تھا؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے حلقے ہیں, نیشنل اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو, کوئی بھی اسمبلی ہو, اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے یا جو امیدواران تھے ان کے تحفظات تھے کہ یہ حلقے دوبارہ اوپن کر دیے جائے. اس میں بڑے نام آئے ہوئے ہیں, حمزہ شہباز کا کہا گیا, خواجہ آصف کا کہا گیا. اسی طرح جو جن حلقوں پر ابھی دوبارہ ایکشن لیا گیا ہے اور ان حلقوں کو دوبارہ کھولنے کی استدعا کی گئی ہے عدالت کی طرف, ابھی وہ حلقے جائیں گے, اس کے اوپر دوبارہ گنتی ہوگی یا جو بھی عدالت فیصلہ کرے گا اس کے اوپر. 41 ایسے حلقے ہیں مسلم لیگ نون کے, کوئی بھی عدالت میں جائیں گے اور ان حلقوں کو دوبارہ اوپن کریں گے, جس میں نواز شریف کا بھی نام آیا ہوا ہے, اور ایسے بہت سارے, علیم خان جو کہ جہانگیر ترین کے پارٹی سے ہے, وہ بھی اس کے اوپر بھی کیس دائر ہو سکتا ہے. ایسے اتنے کئی سارے بہت سارے حلقے ہیں, اور سب سے جو ہمیں ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ کم سے کم 100 کے قریب مسلم لیگ نون یا پیپل پارٹی یا کوئی بھی ایسی پارٹی ہو جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑ رہی تھی اور ان کو جتوایا گیا ہے, 100 کے قریب حلقے ہو سکتے ہیں, ان کے اوپر دوبارہ گنتی کرائی جائے گی, دوبارہ اس کے اوپر ٹیم بیٹھے گی, اس کا جانچ پڑتال کرے گی. اس میں کم سے کم 50 ایسے نشستیں ہوں گے جو پاکستان تحریک انصاف بآسانی سے جیت چکی ہے. اور اگر عدلیہ کے اوپر زور نہ ہوا, عدلیہ کے اوپر زبردستی نہ کرائی گئی اور عدلیہ ان فیصلوں میں بااختیار رہا, تو انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت آنے والے دنوں میں دوبارہ بڑھ سکتی ہے ان حلقوں کی وجہ سے. یہاں پہ تو آپ کو میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ سب لوگوں کو پتہ ہے, اگر حمزہ شہباز کی بات کریں اس کا بھی سب کو پتہ ہے, اور جو ریحانہ ڈار صاحبہ ہے خواجہ آصف کے مقابلے میں تھی وہ جیت رہی تھی, نواز شریف کے مقابلے میں یاسمین راشد تھی وہ جیت رہی تھی. ایسے کئی سارے حلقے ہیں جن کے اوپر دوبارہ بات ہوگی اور عدالت نے اس کو کہا ہے کہ اس کے اوپر تحقیق کی جائے, اس حلقوں کو دوبارہ کھول دیا جائے, تو اس میں کم سے کم 50 سے اوپر کے نشستیں ہیں جو حلقے ہیں ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جیت سکتی ہے, اور یہ حکومت اس کے بعد گر سکتی ہے. اب پھر کیا ہوگا اس کے بعد کہ حکومت جو موجود ہے شہباز شریف کی صورت میں وہ بلاول کو کہیں گے کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو ووٹ دیں گے, چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہو یا کوئی نیشنل اسمبلی ہو, ہم آپ کو وزیر اعظم کے لیے دعوت دیتے ہیں, آپ وزیر اعظم بن جائے. اس کے بعد یہ پھر اگر بلاول بھٹو یا آصف علی زرداری کوئی گیم کھیلتا ہے, لوگوں کو خریدتا ہے, وہی منڈی والا سین چلاتا ہے, تو اس میں مختلف چیزیں ہمیں دیکھنے کو پڑے گی. لیکن یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں یہ حلقے آئے تو پھر نہ زرداری حکومت بنا پائے گا, نہ بلاول حکومت بنا پائے گا, نہ شہباز شریف حکومت بنا پائے گا. یہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. اجازت چاہوں گا اسی بات پہ, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.